بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ٹی وی پاکستان اور میں محمد وقاف حسین۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا اور پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان دیا گیا تھا، اس بارے ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے آج فیصل آباد کی تحصیل تانلہ والا میں پاور شو کیا اور اس کے ساتھ سابقہ لیگی ایم این اے عائشہ رجب خان بلوچ کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے مرحوم خاوند رجب علی بلوچ کی مسلم لیگ نون کے لیے جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ اور اس کے ساتھ سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان کی جانب سے انتخابی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر خطاب وٹو صاحب۔ وٹو صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ کویسچن کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا جو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دیا گیا، تو اس بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ وقار صاحب، یہ خبر آج آئی ہے اور یہ بات کل ہی پتہ تھا کہ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا۔ ہم نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ کل جو ہے یہ ضرور ہوگا، کیونکہ یہ موقف پہلے بھی اپنایا گیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کی طرف سے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں وہ الیکشن ایکٹ کے تحت نہیں ہوئے، غلط ہوئے ہیں، اور اسی حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ کا جو دوبارہ فیصلہ آیا تھا، انتخابی نشان ان کو دوبارہ ملا جو پہلے چھین لیا گیا تھا، اسی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اپیل دائر کی گئی ہے اور اس کو سپریم کورٹ نے ڈائری نمبر بھی الاٹ کر دیا ہے۔ تو یہ تو سچویشن آپ کو پتہ ہے وقار صاحب کہ پی ٹی آئی کے جو معاملات جس طرح چل رہے ہیں، یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یہ انہوں نے الیکشن کے دن گزار دینے ہیں اور پی ٹی آئی کو شروع سے ہی جس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکتا۔ اور باقی رہی بات وٹو صاحب، آج پی ٹی آئی کی جانب سے آج رات ٹکٹوں کا اعلان ہونے جا رہا ہے، اس سے کیا پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا اگر انہیں بلے کا نشان نہیں دیا جاتا؟ دیکھیں، اگر ٹکٹوں کی تقسیم ہو جاتی ہے تو یہ تو ایک مرحلہ ہے اور اس کی اب ضرورت بھی ہے اور وقت قریب ہے الیکشن کا، ٹکٹوں کی تقسیم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر بلے کا نشان نہیں ملتا تو ایک جماعت جو ہے اس کی ایک پہچان ہے، اس کا جو ایک پارٹی کا جو ایک نشان ہوتا ہے، اگر وہ اس سے چھین لیا جائے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس کسی پارٹی کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ اور آپ جائیں، آپ کو کبھی کسی حلقے میں جانا ہو اور وہاں سے اگر جو بھی لوگ ووٹ مانگتے ہیں تو وہ جہاں پر جو ووٹر ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر ہوتا ہے، وہ آگے سے اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جناب سب سے پہل جو ہے وہ بلے کی ہے، اگر بلہ نہ آیا بیلٹ پیپر پر تو اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا وٹو صاحب، آج پیپلز پارٹی نے وسطی پنجاب کے ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی تحصیل تانلہ والا میں پاور شو کیا، جس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا۔ آپ کے خیال میں کتنا بڑا کراؤڈ تھا جو تانلہ والا میں آج جلسہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں، یہ جو تانلہ والا میں جلسہ ہوا ہے یہ کچھ دن پہلے انہوں نے شیڈول کیا اور آج بلاول بھٹو صاحب زرداری جو ہے انہوں نے یہاں پر جلسے سے خطاب بھی کیا، لیکن جس طرح سے اس کو اس کے بارے میں اطلاعات تھیں یا جس طرح بتایا جا رہا تھا، جس طرح توقعات تھیں، یہ اس طرح کا جلسہ نہیں ہوا۔ 8 سے 10 ہزار کا کراؤڈ تھا، اس سے زیادہ عوام نہیں تھی۔ اور تانلہ والا شہر کی جو عوام ہے اور جو ولیجز ہیں وہاں سے اتنا کراؤڈ نہیں آیا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ بہت کم لوگ آئے ہیں، نکال نہیں پائی۔ شاید پیپلز پارٹی کا جو ووٹ ہے یہاں سے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کی بجائے آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی کا زیادہ یہاں پہ رجحان ہوا، کچھ لوگ جو ہے وہ نون لیگ میں ہیں۔ تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے اسی کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں یہ پارٹی کی طرف سے یہ جلسہ منعقد کیا گیا تھا، اور ایک طرف سے ان کا مقصد تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کا پاور شو ہوگا اور پنجاب میں پنجے گاڑنے کا یہ پہلا اقدام اٹھایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو میری نظر میں میری آبزرویشن کے مطابق، کیونکہ میں بھی وہاں پر موجود تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاور شو جس طرح وہ کرنا چاہ رہے تھے اس طرح کا پاور شو نہیں کر رہے تھے، نہیں کر سکے، لیکن ایک مناسب سا جلسہ ہوا ہے
اور ایک مناسب سا 8 سے 10 ہزار جو کراؤڈ ہے وہ وہاں پر جمع تھا. حالانکہ جس طرح باہر سے بھی لوگ آئے ہیں, تحصیل تاندلہ والا سے, فیصل آباد سے بھی آئے ہیں, جو بھی پیپلز پارٹی میں لوگ ہیں امیدوار ہیں, انہوں نے یہاں پہ شرکت بھی کی ہے, انہوں نے خطاب بھی کیا ہے, تو ان کے ساتھ بھی لوگ آئے ہیں. تو ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ کراؤڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا. بھٹو صاحب, یہاں پہ پیپلز پارٹی کے NS-97 کے امیدوار ہیں ندیم خان بلوچ صاحب, سابق جو MNA ہیں شہادت علی خان بلوچ کے وہ صاحبزادے ہیں, اور اس کے ساتھ ملک شمشیر حیدر بھٹو جو سابقہ MPA بھی رہ چکے ہیں, PP 102 کے امیدوار ہیں پیپلز پارٹی کے. انہوں نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو ہم یہ دونوں سیٹیں جیت کر بلاول بھٹو زرداری کو تحفہ دیں گے, اور اس کے ساتھ PP 103 کی بھی سیٹ ہم جیتیں گے. تو آپ کے حالات میں ایک طرف انہوں نے پاور شو کیا, دوسری طرف ان کا یہ دعویٰ کہ ہم انشاءاللہ سرپرائز دیں گے, تو کیا پیپلز پارٹی NS-97 میں اپنے پنجے مضبوط کر سکے گی اس جلسے کے بعد؟ دیکھیں جہاں PP کا اپنے 102 کا شمشیر حیدر بھٹو, تو اس کا کوئی پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے, اس کا اپنا ایک برادری کا ووٹ ہے, ووٹ بینک ہے, اور یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے, سب کو پتہ ہے, ہر زبان پر زد عام ہے. لیکن اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو اس حوالے سے کوئی اگر کہہ کہ سرپرائز دینا, میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب یہ بھی ایک پاور شو کے حوالے سے بھی سرپرائز کا جو ہے وہ دعویٰ سامنے آیا تھا شہادت خان بلوچ کی طرف سے, ان کے جو بیٹے ہیں ان کی طرف سے, تو لیکن وہ اس طرح دعویٰ جو ہے وہ سچ ثابت نہیں ہوا. ہماری دعا ہے کہ وہ سرپرائز دیں آگے جا کے 8 جنوری کو. ہم تو کیونکہ اگر ان کو عوام منتخب کرتی ہے تو ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام چاہے شہادت علی خان کے بیٹے ندیم بلوچ کو سپورٹ کرے, شمشیر حیدر بھٹو کو کرے, یا کسی اور کو کرے, ہم عوام کے ساتھ ہیں, اور ہم کبھی بھی جو ہے وہ باعث جو ہے ہو کر کوئی بھی خبر نہیں دیتے, نہ ہی تجزیہ کرتے ہیں. تو بھٹو صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے 10 نکاتی ایجنڈا بھی دیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم کسان کارڈ کا اجرا کریں گے اور یوتھ کارڈ کا اجرا کریں گے. ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ہم 30 لاکھ کے قریب گھر بنائیں گے اگر پنجاب میں ہمیں اقتدار ملتا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں پنجاب میں کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟ دیکھیں پنجاب میں ان کا کوئی اتنا سرپرائز والی بات نہیں ہے. کچھ اگر یہ سیٹس لے جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, لیکن سرپرائز والی وقار صاحب بات کوئی نہیں ہے. یہاں پر اور بہت ساری جماعتیں ہیں اور ان کے لیے اتنی زیادہ سپیس نہیں ہے. بھٹو صاحب, کیا وجہ تھی کہ ایک وقت میں پیپلز پارٹی جو ہمارے چاروں صوبائی ہمارے حلقہ جات تھے, چاروں صوبہ جات کی یہ جماعت سمجھی جاتی تھی, یعنی وفاق کی علامت اس کو سمجھا جاتا تھا, کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج اپنی مقبولیت کھو چکی ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں تمام اگر پرانی جو دہائیوں سے یہاں پر ورکنگ میں ہیں پارٹیز, اگر ان کا آپ دیکھیں, ان کا منشور دیکھیں, ان کا ورک دیکھیں, تو عوام جو ہے وہ کافی مایوس ہو چکے ہیں. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, تیسری بار نہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد پھر پہلا اس کا نمبر آ جاتا ہے. تو عوام کو اب نظر نہیں آ رہا اپنا فیوچر ان کے ساتھ. تو عوام چاہتی ہے کہ کوئی آپ کو پتہ ہے کہ تبدیلی کا جو نعرہ لگایا گیا تھا PTI کی طرف سے, تو اس تبدیلی کے نعرے پر لبیک جو عوام نے کہا تھا وہ اسی بنیاد پر کہا تھا کہ عوام جو ہے وہ پہلے اس الجھنوں سے, اپنے مسائل سے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے تبدیلی کے نعرے پہ انہوں نے اپنے ووٹ کا اور ساتھ کا اظہار کیا تھا. لیکن وہ اس طرح سے ان کا جو ان کی جو امیدیں ہیں یا جو ان کو تھا کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے اگر تبدیلی کا جو نعرہ یا جو حکومت تبدیلی کے نام سے آئی تھی, لیکن وہ اس طرح سے کامیابی سے عوام کو مطمئن نہیں کر سکے, عوام کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا. حالانکہ 3.5 سال حکومت رہی ہے PTI کی. تو پچھلی جو حکومتیں ہیں انہوں نے تو ہمارے سامنے جس طرح کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو انہوں نے جس طرح سے ذلیل کیا, لوگوں کا جس طرح سے استحصال کیا, لیکن PTI جو ہے وہ بھی جس طرح ان کا دعویٰ تھا نا, اس طرح وہ اپنے منشور کے مطابق انہوں نے اس طرح سے ورک نہیں کیا. اپنے منشور کے مطابق ورک نہیں کروا سکے, کیونکہ آخر میں خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو کچھ کرنے ہی نہیں دیا جاتا تھا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, مجھے ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا, میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. بھٹو صاحب, آج کل NS-97 جو فیصل آباد کا حلقہ ہے قومی اسمبلی کا بڑی توجہ کا مرکز بنا ہے. آج چیئرمین
جو پیپلز پارٹی ہیں بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاور شو کیا، جیسے آپ نے ساری تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. اور اس کے ساتھ یہاں پہ ہیں سابقہ لیگی ایم این اے عائشہ رجب بلوچ صاحب. ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ میری پارٹی کے لیے خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. میرے خاوند جو مرحوم تھے رجب بلوچ صاحب، وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود انہوں نے نواز شریف کو اعتماد کا ووٹ بھی دیا تھا. اور ان کا ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ پارٹی نے ہمیں یکسر نظر انداز کر دیا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو عائشہ رجب بلوچ صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے؟ دیکھیں وقار صاحب، نو ڈاؤٹ رجب علی بلوچ خان جو ہے مرحوم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے. ان کا ایک مقام تھا نون لیگ میں، نون لیگ کی مطلب ایک پہچان تھے اس حلقے میں. اس کے بعد سے محترمہ جو ہیں عائشہ رجب صاحبہ، ان کو جو مخصوص نشست پہ جو ہے وہ سیٹ دی گئی، تو وہ امیدوار تھیں کہ ان کو مطلب جس طرح ان کا ایشو تھا کہ جو ہے الیکشن میں حصہ لینا ہے، ٹکٹ ملے گی، تو ان کی امیدوں کے مطابق ان کو نہ ٹکٹ ملی ہے نہ ہی کوئی اور آفر کی گئی ہے. تو اس سے وہ دل برداشتہ ضرور ہو چکی ہیں. صاف ظاہر ہے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا کام تو کرنا ہے، سیاست تو کرنی ہے، اور وہ اس کا اظہار برملا اظہار کر رہی ہیں. تو وہ ضرور صاف ظاہر ہے اب آزاد ان کو لڑنا پڑا یا کسی پارٹی میں جانا پڑا تو وہ ضرور حصہ لیں گی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بلوچ فیملی میں پہلے بھی علی گور خان بلوچ صاحب بھی اسی فیملی سے ہیں، وہ بھی ایم این اے. دیور اور بابی مد مقابل ہونے جا رہے ہیں. جو ان کے دیور ہیں علی گور خان بلوچ صاحب، ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کر دیا ہے. ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف دیکھیں نا وقار صاحب، ایک کو ہی وہ ٹکٹ دے سکتے تھے نا. مطلب دو لوگوں کو تو ایک ٹکٹ نہیں نہ دی جا سکتی ایک پارٹی کی. تو وڈو صاحب کوئی کمپیریزن نہیں آپ کر سکتے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بڑا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، یہ کوئی ایسا ان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے. اس کا کوئی اتنا ووٹ بینک نہیں ہے، چند ایک ووٹ ہوں گے کیونکہ اس کے پبلک کے ساتھ کوئی اس کا لنک نہیں ہے. پبلک کے ساتھ جس طرح ایک عوامی نمائندہ ہوتا ہے تو اس کا پبلک کے ساتھ ڈائریکٹلی وابستگی ہوتی ہے، ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو عائشہ رجب صاحبہ کا جو آپ بتا رہے ہیں، ان کا اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. وہ ایک مخصوص نشست پر تھیں اور وہ ان کے جو خاوند تھے ان کی وجہ سے ان کو وہ نوازا گیا تھا اس سیٹ سے. بھٹو صاحب N97 میں ہیں سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان صاحب، ان کی بھی انتخابی مہم جاری ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پر جلسے کر رہے ہیں اور ان کا مختلف جگہوں پر انہوں نے ترقیاتی کام کرنے کے لیے فنڈز بھی جاری کیے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس بارے؟ دیکھیں اس طرح کی اطلاعات تو ہیں کہ وہ کچھ ایریاز ہیں وہاں پر انہوں نے کوئی آلودی چوک ہے وہاں پر جنازہ گاہ تعمیر کرنے کا فوری حکم دیا ہے. پیر پل قبرستان جو ہے وہاں پر جنازہ گاہ تعمیر کرنے کا، نکاسی کا فوراً حل جو ہے وہ بھی کہا ہے. اور سمیدی چوک بھی کوئی راستے کا مسئلہ تھا تو انہوں نے فوری اس پہ ایکشن لیا ہے. جب لوگوں نے اس پہ کہا ہے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں تو انہوں نے فوراً کہا ہے کہ یہ کل سے میری ٹیم سے رابطہ کریں اور اس پر فوراً جو ہے وہ ایکشن لیا جائے اور فوراً جو ہے وہ حکم کی تعمیل ہو اور فوراً اس پہ کام شروع کیا جائے. تو اگر اس طرح تمام جو عوامی نمائندے ہیں اگر وہ اسی طرح ایکشن لینا شروع کر دیں اور عوام کے مسائل کو حل کرنا شروع کر دیں، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھیں، تو میرے خیال میں یہ جو عوام کے مسائل ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور عوام کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب کی جو انتخابی مہم جاری ہے، مختلف جو نون لیگ کے دھڑے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اس سے علی گور بلوچ کے لیے مشکلات نہیں پیدا ہو سکتی؟ ایک طرف عائشہ رجب بلوچ، ان کی بابی بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے جا رہی ہے، دوسری طرف ہمایوں اختر خان صاحب کے ساتھ مختلف دھڑے شامل ہو رہے ہیں. آپ اس بارے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عائشہ رجب کا اتنا زیادہ ووٹ بینک تو نہیں ہے، لیکن ایک بلوچ فیملی کیونکہ رجب علی بلوچ کے ساتھ کی ایک وابستگی تھی، اس کی وجہ سے کچھ ووٹ تو لیں گی، ان کا ووٹ جو ہے توڑیں گی، ان کا نقصان تو ضرور ہوگا. دوسرا ہمایوں اختر صاحب کے آنے کی وجہ سے بھی علی گور خان جو بلوچ ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہوگی کیونکہ وہ کچھ دھڑے شامل ہو رہے ہیں. لیکن ابھی بھی اس حوالے سے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ مومنٹم جو ہے وہ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے اور سیاست کا رخ کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ آنے والے جو 10-15 دن ہیں بہت اہم ہیں اس حلقے کی سیاست کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ابھی کوئی بھی جو دعویٰ کرنا یا کوئی بھی خبر بریک کرنا میرے خیال میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا. یہ آئندہ آنے والے جو 10-15 دن ہیں وہ طے کریں گے کہ کیا ہونے جا رہا ہے.
جی بالکل ناظرین، آج ہم نے بات کی الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ آج پیپلز پارٹی نے تانلہ والا میں پاور شو کیا، جس میں چیئرمین پیپلز پاور بھٹو زرداری نے خطاب کیا۔ اس کے ساتھ سابقہ لیگی ایم این اے عائشہ رجب بلوچ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو محمد وقار حسین کو دیجیے اجازت اور اپنے فیڈ بیک سے لازمی آگاہ کیجیے۔